عرصہ دراز سے پاکستان میں کتاب و سنت کو قریہ قریہ، نگری نگری اللہ کی توفیق سے پھیلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور آج یہ انہی کی محنت ہے، انہی کا نتیجہ ہے کہ میں بھی الحمدللہ ان کے پاس قلیل وقت پڑھ کے مجھے بھی ان کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یقین مانیے کہ انہی کی وجہ سے آج اللہ رب العزت کی توفیق سے میں اسٹیج پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب میں ان کے پاس داخل ہونے کے لیے گیا، میں تب ابھی مجھے نئی نئی داڑھی آ رہی تھی، تو جوانی مستانی ہوا کرتی ہے۔ یقین مانیے میں نے ایک دو مرتبہ اپنی داڑھی کو کتروایا، بنوایا، لیکن قاری صاحب نے مجھے داخلے سے انکار کر دیا، اور میں نے ان کے ساتھ یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے آج تک یہ وعدہ نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خیر و برکات نازل فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر اپنے آج کے معزز مہمان قاری قرآن، قاری المقری، محترم جناب استاذ القراء قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ ورعاہ، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، الحمد لله عدد ما سار سائر فوق الأرضين ودرج، الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج، الحمد لله عدد ما دخل الأرض وخرج، والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اللہ کا یہ احسان عظیم ہے جس نے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا،
جنہوں نے انسانیت کی تربیت، تزکیہ اور تہذیب کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، آپ کی گفتگو، آپ کی کلام مبارک کو جمع کیا جائے تو سب سے زیادہ جو وصیت آپ کیا کرتے تھے، اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ وہ عظیم وصیت ہے جس کے نتیجے میں ایسی جماعت تیار ہوئی جس کو آج صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس جیسی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پیدا ہی نہیں کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو جمع کیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو دنیا کے دلوں میں جھانکا اور سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا دل پایا۔ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو چن لیا اور سرتاج رسول بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جھانکا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے خوبصورت پایا، فجعلهم وزراء لنبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنا دیا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے اگر زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے تو ان زاویوں کو دیکھیں جو اصحاب محمد کی زندگیوں کے زاویے تھے۔ كانوا أبر الخلق قلوبا، ان جیسے دل اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، ان جیسا گہرا علم کسی کو اللہ نے عطایا ہی نہیں۔ وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، ریالٹی کی زندگی، حقیقت پر مبنی زندگی اس جیسی اللہ نے کسی کو نصیب ہی نہیں کی۔ وَأَحْسَنَهُمْ حَالًا، ان کی زندگیوں جیسے احوال اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصیب ہی نہیں کیے۔ وَأَقْوَمَهُمْ هَدِيًا، ہدایت اور رشد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس جیسی کسی کو عطا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ وصیت یہ تھی، اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور صرف دو باتیں ہوں گی۔ یہ تقوی کی وصیت ہے کیا؟
اور انسانی زندگی کی وہ خواہشات جو امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی شکل میں 5 خواہشات موجود ہیں۔ ان خواہشات کی تکمیل دنیا میں اور آخرت میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ خواہشات کیا ہیں؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ہر قسم کے غم، دکھ، مصیبت، آزمائش اور مشکل سے مجھے محفوظ فرما دے۔ آپ کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ہر شخص کی خواہش۔ دوسری خواہش، میری آنکھ اٹھے، میرا ہاتھ بڑھے، میرا قدم اٹھے، میں جس طرف قصد اور ارادہ کروں آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں۔ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص کی خواہش۔ تیسری خواہش، ہر شخص یہ چاہتا ہے زندگی کے چند ایام گزارنے ہیں، مالک الملک وافر مال عطا فرما دے تاکہ میں اچھے انداز سے زندگی گزار لوں۔ کوئی یہ خواہش حلال طریقے سے کرتا ہے اور کوئی خواہش حرام طریقے سے کرتا ہے۔ خواہش ہر 2 صورتوں میں موجود ہے۔ چوتھی خواہش، ہر شخص کا یہ نظریہ ہے، یہ چاہت ہے، یا اللہ چلو مجھ سے گناہ ہو ہی گئے صحیح، معاف بھی تو تو نے کرنا ہے، مجھے معاف کر دے۔ 5ویں اور آخری خواہش، انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے، اس کی خواہش ضرور ہے، اے اللہ مجھے صرف جنت نہیں جنت الفردوس چاہیے۔ اس مسکین کو کیا کہا جائے؟ اس کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ان سے ایک بھول ہوئی تو اللہ نے جنت سے اتار کے زمین پہ رکھ دیا، اور یہ زمین پہ بیٹھا خواہشات کر رہا ہے کہ میں عمل کروں یا نہ کروں، مجھے جنت الفردوس چاہیے۔ لیکن مایوس نہ ہوئیے، ان ساری خواہشات کو پورا کرنے والا وہ مالک الملک ہے، لیکن کب پوری ہوں گی؟ جب میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی جس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے، اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، خشیت اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان یذکر فلا ینسى، تقوی یہ ہے کہ ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کا کثرت سے نام لاؤ، اس کا ذکر کرو، اس کو بھلایا نہ کرو۔ ان یطاع فلا یعصى، اطاعت کرو تو رب کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ان یشکر فلا یکفر، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کیا کرو، نہ شکری نہ کیا کرو۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تقوی کی عمارت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ الخوف من الجلیل، خوف دل میں ہو تو اللہ کا۔ والعمل بالتنزیل، زندگی کے لیل و نہار گزرے تو وحی کے مطابق۔ والقناعة بالقلیل،
جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے. وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، اور ہر وقت ایک ہی سوچ سامنے ہو، نہ جانے کس دن روح پرواز کر جائے گی، آخرت کی تیاری میں لگا رہے. ابن المعتز کہا کرتے تھے خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لا. چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ یہ تیری اور میری تقسیم ہے میرے بھائی. لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. یہ نہ کہا کرو یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، صرف یہ دیکھ لیا کرو جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں اس کی عظمت کتنی ہے. لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر ہی پہاڑ بنتا ہے، قطرات سے مل کر ہی نہریں بنتی ہیں. بارش کے قطرات ایک ایک ہیں، لیکن جب جمع ہوتے ہیں سیلاب بن جاتا ہے اور کائنات کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچو جس کو تم چھوٹے سمجھتے ہو. فإنہن یجتمعن علی الرجل فیہلکن، جن کو تم چھوٹے گناہ کہتے ہو جب وہ جمع ہو جاتے ہیں کسی انسان پر تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ چھوڑ دینا تقویٰ ہے، خشیت ہے، اللہ کا خوف ہو تو یہ ختم ہوتے ہیں. حفظ النفس عما یؤسم. امام راغب اصفہانی تقوی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہر اس قول اور فعل سے رک جانا جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے. اس تقوی کی حقیقت اگر دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو. یہ تقوی علم کے بغیر نہیں نصیب ہوتا، اور علم وہ ہے جس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا العلم هو خشیت اللہ. علم اس کو کہتے ہیں جس کو حاصل کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. آج علم بہت ہے، خوف الہی نہیں. سبب کیا ہے؟ علم نافع نہیں، نفع مند نہیں. ہر روز صبح کی نماز کے بعد ایک مسلمان دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ مجھے علم وہ دے جو نفع مند علم ہے، جس سے میری زندگی کو نفع ملے، میرے گھر کو نفع ملے، میرے خاندان کو نفع ملے، میرے معاشرے کو نفع ملے، میرے پیارے وطن کو نفع ملے اور امت اسلامیہ کو نفع ملے. اور اے اللہ عمل وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے. رزق ایسا نصیب فرما جو پاکیزہ رزق ہو. آج نفع مند علم نہیں، اس لیے خشیت اور خوف ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ہے نہیں، خوف ہے لوگوں میں. بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، شاید کہ آپ ملے نہ ہوں. اتنے اتنے پیارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. ہیں ایسے لوگ لیکن بہت تھوڑے ہیں. یہ کون سا نفع مند علم ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے؟ نفع مند علم کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ایسا علم
جس کو سیکھنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کو نفع مند علم کہتے ہیں۔ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ڈگریوں کی ضرورت نہیں، یہ علم جب کسی کے پاس آ جائے، زندگی کے کسی شعبے میں ہو، جرنیل ہے، غلام ہے، عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر ہے، خوف ختم نہیں ہوتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بکریوں کا چرواہا کوئی پی ایچ ڈی کر کے بکریاں چراتا ہے؟ نہیں چراتا نا۔ اس کے پاس کتنا علم ہوگا جس بکریوں کے چرواہے کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتا نہیں، تو کیوں؟ میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا قیمت لے لو۔ مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے، اور مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ علم ہے۔ وہ خوف اور خشیت بکریوں کے چرواہوں میں موجود تھی، جو آج پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی انسان جھوٹ بولتا نظر آتا ہے، لوگوں کو غلط رہنمائی دیتا نظر آتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ خوف نہیں ہے دل میں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، وگرنہ کون غلط بیانی کرتا ہے؟ خوف ہو تو ایسا، وہ عمر جس کی رائے پہ قرآن اترتا تھا، بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، اگر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لیں تو ابھی بات مکمل ہوئی تو ہوا اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل آئے اور یہ آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ رائے عمر کی قرآن اللہ نے اتار دی۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں تو؟ اللہ کے رسول تو وحی کے بغیر حکم نہیں دے سکتے تھے۔ ابھی یہ بات مکمل ہوئی، ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل آئے اور پردے کی آیات نازل ہو گئی۔ کیا مقام ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندی اور مرتبہ ہے عمر کا، جس کی رائے پہ قرآن اترتا، جس راستے پہ چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ لیکن حالت یہ ہے، علم کتنا ہے، زمین پہ بیٹھا یہ عمر جو ریت پہ لیٹتا اور پتھر کو تکیہ بناتا، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تھر تھر کانپتی نظر آتی، لیکن زمین پہ بیٹھا یہ شخص رو رہا ہے اخذت ابنا من الارض، کہ دھاگے کو پکڑ کے عمر رونے لگ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ کیا دل تھا اس انسان کا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا۔ خوف ہو تو عائشہ جیسا علم اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہا و ارضاہا، صدیقۃ بنت الصدیق، حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پاکیزگی اور طہارت کی آیات جب تک انسان پڑھتا ہے نہیں، اس کا قرآن حفظ مکمل ہی نہیں ہوتا، اور ہر روز لاکھوں مرتبہ اس کی پاکیزگی کو مسلمان اپنی زبان پہ لاتے ہیں، جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا۔ اور جب سرتاج ملائک جبریل امین آئے تھے، التجا کر رہے تھے سرتاج رسل سے
جب آپ گھر تشریف لے جائیں تو میرا سلام عائشہ کو پہنچانا۔ علم کیسا ہے؟ مومنوں کی ماں یہ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، دوپٹہ بھیگا ہوا ہے۔ پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں کیا ہوا؟ اور ہاتھ میں پتا ہے، اور وہ روتے ہوئے جواب دیتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی اس درخت کے پتے جیسا ایک پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ آج اس علم کی ضرورت ہے، آج اس علم کی ضرورت ہے جس کو نفع مند علم کہتے ہیں، جس کی پہلی نشانی ہے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، عطا۔ رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں ڈر رہا ہوں کہیں میرا جسم مسخ تو نہیں ہو گیا میری غلطیوں کی وجہ سے۔ کس بات کا خوف؟ جو پورے ارض حجاز کے مفتی تھے، اور خوف کی حالت یہ ہے۔ خوف اور خشیت ہو تو عمر بن عبد العزیز جیسی گھوڑے پہ بیٹھ کے پہاڑوں پہ پہنچتے ہیں، پرندے اڑ رہے تھے، اڑتے اڑتے تھوڑے سے چکے اور آخر اپنی پرواز جاری رکھتے ہیں۔ کہتے ایھا الناس انظروا علی رؤوس الجبال، اناج لاؤ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبد العزیز کی غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی پرندہ بھی یہاں سے اڑ کے گزرے اور بھوکا گزرے، یہاں سے دانا کھا کے گزرے، پتہ چلے کہ دین کی برکت کتنی ہے۔ اور آج وہ پرندوں کو بھوکا نہیں پسند کرتے تھے، آج مسلمانوں کے مال لوٹنے کے لیے اللہ کا خوف کہاں چلا جاتا ہے۔ نفع مند علم کی دوسری نشانی یہ ہے انسان عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ علم صحیح ہو تو نفع مند ہو تو انسان عمل کرتا، وگرنہ عمل نہیں ہوتا۔ جو علم گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ کل قیامت کو علم پل صراط کراس کیسے کروائے گا؟ جس علم میں اتنا کرنٹ نہیں کہ وہ گھر سے اذان ہو تو مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ کامیابی کیسے دلائے گا؟ علم وہ ہے جو سعید ابن المسیب کے پاس تھا، وہ کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ عمل ہے، عمل اس وقت تک نہیں آتا میرے بھائیوں جب تک نفع مند علم نہ ہو۔ اور تیسری نشانی، نفع مند علم کی تیسری نشانی ہے اس کے دل میں خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس صحیح علم ہو اس کے سینے میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمدرد بن جاتا ہے، خیر خواہ بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفي رواية أخرى فغفر له وفي رواية ثالثة فأدخل الجنة۔ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں کانٹے نظر آئے، اس نے کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے، راستہ صاف کر دیا۔ کیوں؟ کسی میرے مسلمان بھائی کو دکھ نہ پہنچے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ خیر خواہی، ہمدردی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا ایک شخص جنت میں خوشی سے اچھل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ جنت میں کیسے آیا؟ جواب ملا بشجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا، گزرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس نے کلہاڑا پکڑا
جس طرح اچھل اچھل کے کاٹ رہا تھا، درخت بھی کٹ گیا، ملک الموت کو اللہ نے بھیجا، اس کی روح قبض کی، اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا۔ علم نافع وہ علم ہے جس کو پڑھنے سے اللہ کا خوف پیدا ہو، جس کو پڑھنے سے عمل انسان کے اندر آتا ہے، جس کو پڑھنے سے انسان دنیا کا خیر خواہ اور ہمدرد بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تو اس وصیت کے ساتھ اوصیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب لوگوں کا ڈر ہو تو پھر بڑے بڑے کام چھوڑ دیتا ہے انسان، اللہ کا ڈر ہو تو پھر انسان گناہ چھوڑتا ہے۔ آج انسان کی بہادری دیکھیے، دعا کر رہا ہو تو کہتا ہے اللہ بہت قریب ہے، گناہ کر رہا ہو تو کہتا ہے اللہ بہت دور ہے، دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس کی سوچ دیکھیے، جو دعا کر رہا ہو بس میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں، سن ہی لینی ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ بہت قریب ہے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں جو جائز نہیں، اللہ تو شارق سے بھی قریب ہے، نہیں، اللہ کا علم شارق سے قریب ہے۔ اللہ کی ذات تو مستوی علی العرش ہے، لیکن جب گناہ کرتا ہے کہتا ہے کون، کب اللہ دیکھ رہا ہوگا؟ اس لیے گناہ کرتا ہے نا۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کو کرے گا گناہ؟ لقمان حکیم آخری سانسوں میں ہے، بیٹا آ گیا، ساری زندگی گزار کے جا رہی ہے، کچھ مجھے بھی دے جاؤ، کچھ نصیحت۔ کہا بیٹا بیٹھو، لکھو، گناہ کا جی چاہے تو بیٹا گناہ کر لینا، لیکن اتنا گناہ کرنا جتنی سزا سہنے کی جسم میں طاقت ہے۔ کہا ابا جان کچھ اور؟ کہا گناہ کا جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کوئی ہے جگہ؟ کہا ابا جان کچھ اور؟ کہا بیٹا گناہ کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور زمین پہ جا کے کر لینا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں اور انسانوں، اگر تمہاری طاقت ہے تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ۔ نکل سکتا ہے کوئی؟ کہاں جائے گا؟ یہ اللہ کی زمین ہے۔ آج کافر بڑی لنترانیاں کرتا ہے، یہ آکسیجن کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ چھوڑو نا اس کو، اپنی بناؤ نا۔ یہ آب و ہوا یہ اللہ کی ہے، چھوڑو نا اس کو۔ انکار رب کا کر رہے ہو، کیوں استعمال کرتے ہو؟ زمین بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے گناہ وہ چھوڑ سکتا ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ ایک وقت تھا جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا رحمہ اللہ، جب انہوں نے پابندی لگا دی کہ جو نماز نہیں پڑھے گا نا، نماز کے وقت حاضری لگے گی۔ شاید پرانے لوگ جانتے ہوں تو پرانے بابے بھی کہتے تھے پتر حاضری لا نہیں ایسی پڑھ چلے۔ خوف تھا۔ کس بات کا خوف تھا وہ آپ سمجھتے ہی ہیں۔ انسان خوف جو ہے دنیا کا دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ کا خوف نہیں آتا، اور جب تک اللہ کا خوف نہیں ہے دنیا کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اور اللہ کا خوف کب انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ جب نفع مند علم ہو اور ایمان ہو کہ اللہ جیسا کسی کا علم ہے ہی نہیں۔
اس علم کو سمجھنے کے لیے ایک آیت سنیے اور سوال کا جواب دیجیے۔ آپ میں سے کتنے بھائیوں کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں جو درخت ہے اس پہ پتے کتنے لگے ہیں؟ بولے۔ چلو اگر حبیب آباد کی جتنی شجرکاری ہے، اگر گزارش کی جائے کہ دنیا کا کیلکولیشن کا نظام جمع کرو اور کیلکولیٹ کرو، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں درخت جتنے ہیں ان پہ پتے کتنے لگے ہیں؟ بولے۔ یہ تو چھوٹا سا شہر ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو اپنا مقرب بنائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ ایک درخت نہیں، کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں، کسی بھی درخت پہ ایک پتا لگتا ہے یا گرتا ہے، کس کے علم میں ہے؟ اس علم والے سے انسان کہتا ہے کہ اللہ کو کون سا پتہ ہوگا، میں کر لوں، چٹھی بند کر لو تو کون دیکھتا ہے؟ تیرا رب، تیرے رب کا علم دنیا کے ذرے ذرے میں ہے۔ یہی بھول انسان کو گناہ کرواتی ہے۔ اس لیے حسن بصری سے کسی نے پوچھا، میں سر الزہدک، انسان ہو تم بھی، تم زاہد کیسے بن گئے، پارسا بن گئے؟ انہوں نے کہا تھا 4 راز ہیں۔ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمأن قلبی لہ۔ لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میرا رزق مجھے ہی ملنا ہے۔ پوری دنیا زور لگا لے وہ مجھے ہی ملنا ہے، میں مطمئن رہتا ہوں کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، میں مطمئن رہتا ہوں۔ وَعَلِمْتُ بِأَنَّ عَمَلِي لَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرِي فَاشْتَغَلْتُ بِهِ۔ مجھے یقین ہے، لوگوں کو یقین نہیں کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے، میں کسی سے نہیں کروا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی میں ذرا مشغول ہوں، ظہر کی نماز میرے سے کی آپ پڑھ دیں، چلو آپ عصر کی نماز پڑھ دیں، میں فارغ نہیں ہوں، عشاء کی نماز شام کی آپ پڑھ دیں۔ نہیں، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نے پوری کرنی، میں اپنی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ وَعَلِمْتُ بِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُقَابِلَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ۔ لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک ایک پل پہ میرا رب مطلع ہے۔ میں گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا۔ وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله۔ لوگوں کو یقین نہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی دبوچ سکتا ہے۔ میں اس لیے موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں، اس لیے دنیا کے معاملات میں الجھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت یہ راز ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ زندگی کی 5 خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ سب سے پہلی خواہش، دکھ مصیبت آزمائش مشکل اے اللہ مجھ سے دور فرما دے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 خواہشوں کو پورا کرنے کے 2 راستے یہاں بتائے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔
جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت مشکل، دکھ اور غم اور آزمائی سے نکلنے کا راستہ اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں اس نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ سوچتا کیا ہے، شاپ سے آئے گا، انویسٹمنٹ کی ہے وہاں سے آئے گا، بزنس سے آئے گا یا زمین سے آئے گا، یہ سوچ ہے انسان کی جس کا وہ مالک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں اس نے سوچا نہیں ہوتا۔ یوسف جس کو تھپڑ مار مار کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر بکتے بکتے عزیز مصر کے پاس پہنچے، پھر آزمائش کے ساتھ جیل گئے، وہاں بھی کوڑے کھائے، اور ایک وقت آیا کنویں میں گرا ہوا یہ بچہ مصر کے تخت پہ بٹھایا گیا۔ وہ بھائی جو دشمن تھے، جب انہوں نے یہ کہا ان ابن، اس شخص ہمارے بھائی نے چوری کی تو ایک پہلے بھی بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، یوسف پہچان گیا کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں، مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف کا تقوی دیکھیے، انہیں ظاہر نہیں کروایا، اور کہنے لگے جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے؟ بدک گئے، یہ تو ہمارے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، یہ کہیں یوسف تو نہیں ہے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم یوسف تو نہیں ہو؟ تو یوسف نے جواب کیا دیا؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتق ويصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور سنو تم نے ظلم کیا تھا نا، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ مجھے بھی اللہ نے ضائع نہیں کیا، کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا ہے، اور رزق وہ دیا ہے، خزانوں کا مالک مجھے بنا دیا ہے۔ تم اس لیے مجھ سے حسد کرتے تھے کہ باپ اس کو محبت کیوں زیادہ دیتا ہے، اللہ نے مجھے خزانوں کا مالک بھی بنایا، اور تم گرانا چاہتے تھے، اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت انسان کی تیسری خواہش کیسے پوری ہوگی اس کا راستہ بیان کر رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج 20 صفحے کی کتاب پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے تقوی دیا، آج امام ابن تیمیہ اور ابن القیم اور دیگر علماء کے قصے پڑھتے ہیں، ورطہ حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ 37 جلدوں میں فتویٰ صرف ان کا، ابن تیمیہ کا، اور 58 جلدوں میں امام خطیب جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہے تاریخ بغداد، تاریخ دمشق کو دیکھیے 50 جلدوں میں۔ کس طرح اللہ رب العزت نے یہ آسانی کر دی ان کے لیے، تقوی تھا۔ آج ایک ہی مسئلہ ہر سال بندے پوچھتے ہیں، جی ایسا کرنا جائز ہے، عمر 40 سال ہو گئی ہے، یاد کیوں نہیں رہتا؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم کی نعمت سے نواز دیں گے۔ چوتھی اور 5ویں خواہش کو اللہ تعالیٰ ایک تیسری جگہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمَن
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو تقوی اختیار کر لے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ کس شکل میں؟ اللہ اس کو جنت کا مالک بنا دیں گے۔ آج کی مجلس میں آخری بات، آ جائیے تقوی کے مطابق زندگی ڈھال لیجئے اور دعویٰ سنیے۔ اس تقوی کی بنیاد پہ صحابہ کی زندگی تھی، تقوی کی بنیاد پہ زندگی کے لیل و نہار گزارنے شروع کر دو۔ چلتے پھرتے اللہ کی نشانی، چلتے پھرتے بخشی روح، چلتے پھرتے اللہ کی رحمت کے سائے میں چلو گے۔ اور میں دلائل سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تقوی کی بنیاد پہ صرف دن اور رات گزار لو۔ اب عشاء کی اذان ہونے والی ہے، جو اذان سنے جواب دے دے، درود پڑھے اور اتنے الفاظ کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرتاج رسول کا فرمان ہے، جو یہ کام کر لے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ جواب دینے کے بعد فوت ہو جائے، کہاں جائے گا؟ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ نماز پڑھے گا عشاء کی، نماز پڑھنے کے بعد من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ فرض نماز پڑھتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور 100 کو پورا کرتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہہ دیتا ہے غفرت لہ ذنوب وان كانت مثل زبد البحر۔ اللہ رب العزت اگر اس شخص کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت۔ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جب اس کو موت آئے گی یہ جنت کا مہمان ہوگا۔ رات کو سونا ہے، ہر شخص سوتا ہے، اللہ سب کو چین اور سکون کی نیند نصیب فرمائے، لیکن سونے میں فرق ہے۔ اگر باوضو ہو کے سو جائے، ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا۔ جو شخص باوضو ہو کے سو جائے، ذکر کر کے سو جائے، آج نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے 10,000 15 20,000 دیا جاتا ہے گن مین کو، روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو گیٹ کے قریب نہیں آنے دینا۔ جب انسان باوضو ہو کے سوتا ہے نا، اللہ آسمان سے ایک نگران فرشتے کی صورت میں بھجواتے ہیں، جو روڈ پہ نہیں، مین گیٹ پہ نہیں، گھر میں نہیں، بیڈ روم میں نہیں، بستر میں رات گزارتا ہے۔ بڑے سے بڑا نیک بھی گن مین ہو تو کوئی بیڈ روم میں نہیں لے کے جاتا، اور بس اوقات گن مین کوئی آئے نہ آئے وہی گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بس اوقات اس کی بھی جان بیچارے کی چلی جاتی ہے، گھر پھر بھی لٹ جاتا ہے۔ لیکن باوضو ہو کے سونے والا، جس نے تقوی کی بنیاد اپنے دل میں باندھ لی ہے، میں نے تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے، وضو کیا، ذکر کیا، سورۃ الملک پڑھی،
سو گیا. آسمان سے فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، نگرانی بھی ہو گئی. لا ينقلب ساعة من الليل الا قال، رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی یہ کروٹیں بدل رہا یہ تو سو گیا. ساری رات فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت تو ہو گئی، اس کی بخشش بھی فرما دے، یہ باوضو ہو کے سویا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یہ کہہ سکتے ہم کہ اللہ فرشتوں کی دعا رد نہیں کرتے. سبب کیا ہے؟ فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور اللہ اس وقت تک کسی فرشتے کو حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائے. صبح اٹھے، رات لائٹ جا سکتی ہے، بجلی اگر آنکھ کھل جائے اف گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو صرف اتنا کہہ دو، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اتنے کلمات کہہ دو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زندگی کے سارے گناہ معاف اللہ کر دیتے ہیں. جو دعا اس دعا کے بعد کر دو اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. تقوی کی زندگی. میں ایک بات چھوڑ گیا، کھانا بھی آپ نے کھانا ہوگا. جی کھانا ہے نا ویسے آج؟ بولے نہیں. اللہ سب کو وافر اور حلال مال نصیب فرمائے. کھانا کھاتے وقت فائدہ بھی اپنا ہے، خود ہی کھانا ہے. کھانا کھانے کے بعد تو یہ کہہ دے الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. دعا پڑھ لے. سرتاج رسول فرماتے ہیں زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. سیر بھی ہو گیا، معافی بھی مل گئی. صبح اٹھ کے انسان سیر بھی کرتا ہے، کرنی چاہیے. سرتاج رسول کا معمول بھی یہ تھا. صحیح الجامع کی روایت ہے سفر میں بھی ہوتے، نماز پڑھنے کے بعد مشى عن فرسه قلیلا، سواری پہ سوار نہ ہوتے، کچھ دیر پیدل چلتے پھر سواری پہ سوار ہوتے. میں ایک لفظ بولوں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا بتائیے کتنے سیکنڈ میں ادا ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ بولے ساتھی. اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کھولے. ناراض تو نہیں آپ میرے بھائی؟ میں کسی اور کو موقع دے دوں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. ایسے نہیں نا ان کے اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ کتنے سیکنڈ لگے؟ من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، یہ 100 مرتبہ اس کو کہہ دے. زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 سے 3 منٹ. اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بلا شبہ آپ سے وہ تیار ہو کے جاتے ہیں، لباس تو بدلتے ہی ہیں. لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لیجئے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. حدیث یہ کہتی ہے اتنا کہنے والے کہ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. دیانت داری سے بتائیے یہ سارے اذکار کو کرتا جائے کوئی گناہ رہتا ہے؟ یہ بخشیرو ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ اللہ کی نشانی چلتی پھرتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں پریشان نہ ہوا کریں. کو آپ کو 200 آدمی گالی دے بھی رہا ہے تو پھر کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ آپ کے لیے اللہ نے کھربوں فرشتے دعاؤں پہ لگا رکھے ہیں. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ رب العزت 7 آسمانوں کی نورانی مخلوق کھربوں کی تعداد میں، 7 زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق، چونٹیاں اپنے بلوں میں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے،
سمندر اور دریاؤں میں مچھلیاں سب کے سب پابند ہیں اس بات کے اللہ کی طرف سے میرے اس بندے کے لیے دعا کرو جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ایک عالم کے لیے کھربوں فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہوں، کچھ 40 لوگ گالیاں بھی دے دیں، کیا فرق پڑے گا؟ پریشان نہ ہوئیے، اپنے مشن کو جاری رکھیے۔ اور یہ تقوی اگر آپ نے لینا ہے، نصیحت سن لیجئے، جب تک صالح لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے تقوی نہیں ملتا۔ اور صالح لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم اٹھانے سے بھی بسا اوقات جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دعویٰ نہیں ہے، دلیل ہے اس کی، غور سے سنیے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس گیا، کہتا ہے حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنا ظالم، 99 لوگوں کا قاتل اور کہتا ہے توبہ؟ کوئی توبہ نہیں۔ اس نے تلوار نکالی اور ماری اور گردن اڑا کے رکھ دی، توبہ نہیں ہے، چلو 100 تو پورا ہونا۔ پھر خوف آیا، کسی نیک شخص کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، کہتا ہے حل من توبہ، توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم اگر سچی توبہ کرو تو تیری توبہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ توبہ قبول ہوگی لیکن شرط ہے ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توبہ کی، نیک لوگوں کی طرف چل پڑا، فادرکہ الموت، راستے میں تھا، ملک الموت آیا فرشتوں کی حاشیہ نشینوں کو لے کے، روح قبض کی، گر گیا۔ سچ بتائیے گا کتنے حج کیے اس نے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، موت آ گئی۔ فاختصمت الملائکہ، جنت میں روح لے جانے والے فرشتے اور جہنم میں سجین میں روح لے جانے والے فرشتوں کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، وہ کہیں جنتی ہے، وہ کہیں جہنمی ہے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرو۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ بد لوگوں کے قریب ہے۔ فقاسوا حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، پیمائش کی گئی تو ایک بلشت، ایک گٹھ اس کا جسم نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ قدم تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے، جب تک نیک اور صالح لوگوں کی مجلس نہیں ملتی انسان میں تقوی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرما دے۔ جو روحانی جسمانی بیمار بیٹھے ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ صاحب مال بیٹھے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، فتن اور آزمائشوں سے بچا، اور بے روزگار کا بھی تو تونگر بنا، مقروض کے غیب خزانہ سے مدد فرما۔ جس طرح آج اے اللہ تیرے دین کے لیے جمع ہے سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور معلم کائنات کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ مولا کریم اس ادارے، اس مدرسے، اس مرکز کو توحید و سنت کا مرکز شامخ بنا، اور یہاں سے پڑھنے والوں کو عالم ربانی بنا، اور منتظمین اور انتظام و انسلام کرنے والوں کو جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا اے اللہ تو ان کے گھروں کو جنتوں میں آباد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔